السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں میں آپ کا میزبان رضوان فلائن۔ مدرسہ عروج الاسلام مارول میں مسابقۃ القرآن کا مقابلہ ہوا، جس میں کل 84 زائد مکاتب نے شرکت کی، اور اس مقابلے میں اول انعام حاصل کرنے والے کو 1000 نقد انعام اور دوسرا انعام حاصل کرنے والے کو 800 اور سوم مقام حاصل کرنے والوں کو 600 روپے انعام دیا گیا۔ اس مسابقے کے بعد دوسری نشست میں مدرسہ عروج الاسلام کے اس سال 32 طلبہ حافظ قرآن ہوئے، اور انہوں نے اپنے قرآن کو مولانا حذیفہ وستانوی کے سامنے قرآن پڑھ کر اپنے قرآن کو مکمل کیا، اور مولانا حذیفہ وستانوی صاحب نے ختم قرآن پر دعا فرمائی۔ بتا دیں کہ کل 84 مکاتب کے اساتذہ کو مولانا حذیفہ وستانوی کے ہاتھوں ایک ڈریس، کپڑا اور 500 روپے نقد دیے گئے، اور آخر میں مدرسہ عروج الاسلام مارول کے محتمم مولانا شبیر صاحب دہگامی نے آئے ہوئے تمام مہمانوں اور اساتذہ کا شکریہ ادا کیا اور مجلس کا اختتام کیا۔ الحمدللہ، یہ مدرسہ عروج الاسلام مارول ضلع جلگاؤں مہاراشٹر، یہ بھی عقل قوا کی جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کی ایک نمایاں شاخ ہے، بہترین شاخ ہے، جو مسلسل آج 30 سالوں سے دینی اور عصری تعلیم میں منصرف ہے، لگی ہوئی ہے اور ترقی کی راہ پر روز بروز گامزن ہے۔ آج الحمدللہ 500 طلبہ مات قیام و طعام کے زیر تعلیم ہے، جن کے کھانے پینے کا خرچ الحمدللہ اس ادارے سے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کا سالانہ خرچ تقریباً 75 لاکھ روپے کے قریب ہوتا ہے، جو اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورا کیا جاتا ہے۔ علاقے سے اس کا تعاون ہوتا ہے، اور الحمدللہ پورا علاقہ اس مدرسے کو تعاون کرتا ہے، اور یہ 75 لاکھ روپے کے قریب اس کا خرچ جو ان بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے، الحمدللہ پورے علاقے کے لوگ اس کو پورا کرتے ہیں اور اس کا خرچ پورا کیا جاتا ہے۔ اسی کے علاوہ 105 مکاتب علاقے کے اندر میں چلائے جاتے ہیں، اس کا قریب 20 لاکھ روپے سالانہ بجٹ وہ بھی الگ ہے۔ 75 لاکھ روپے بچوں کے کھانا پینا اور اسٹاف کا خرچہ ہے، جو 50 کے قریب یعنی 40 سے 42 کے قریب اسٹاف کام کرتا ہے اس کے اوپر۔ ان تمام کے اوپر 75 لاکھ روپے کے قریب سالانہ خرچ ہوتا ہے، اور باقی 105 مکاتب جو چلتے ہیں ان کے اوپر قریب سال کے 20 لاکھ روپے کے قریب خرچ ہوتا ہے۔ یہ بھی جو ہے اس ادارے کی طرف سے پورا کیا جاتا ہے، اور جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا اس مدرسے کا جو ہے جو بجٹ میں کم پڑتا ہے وہ جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا تعاون کرتا ہے، اس کے کام کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو سالانہ بجٹ ہمارا یہ ہے، اور الحمدللہ اس سال کا بجٹ بھی ہمارا پورا ہوا، اس سال بھی پورا ہوا۔ تمام برادران اسلام سے، خصوصاً ضلع جلگاؤں کے ہمارے مسلم بھائیوں سے میری اپیل اور گزارش ہے کہ یہ پرفتن دور میں اور مہنگائی کے دور کے اندر میں 500 بچوں کا اخراجات پورا کرنا، اسی طریقے سے دوسرے مکاتب وغیرہ کے اخراجات کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مدد شامل حال ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے مہنگائی کے دور میں اس اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں، مدرسے کا پورا تعاون کریں۔ ابھی رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ سامنے آ رہا ہے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی مدرسہ چلتا ہے، دینی ادارے چلتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خصوصاً خاص طور پر فکر رکھتے ہوئے، اس ادارے کی فکر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہمارے آنے والے سفیروں کا تعاون کریں، بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائش کا دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس امت پر فتنے موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی۔ کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع اللیل المظلم، کہ تاریک رات کی طرح
اتنے فتنے امت پر برسیں گے گویا اس پر تاریکی چھا جائے گی۔ جب ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں بیان کی وہ بہو دنیا کے حالات پر منطبق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ ہوگا جس زمانے میں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کفر کا شکار ہو جائے گا۔ آدمی ایمان کی حالت میں سوئے گا اور کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے یہ بتلانے کی کوشش کی، اپنی امت کو متنبہ کرنے کی کوشش کی کہ انتہائی ہولناک اور فتنوں اور آزمائشوں سے پر حالات اس امت پر آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بیان کر کر ہمیں ڈرانا نہیں چاہتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک روایت میں فرمایا لا تکرہوا الفتن فإنها تبیع المنافقین، کہ اگر تم پر آزمائش اور فتنے آئے تو تم اسے گھبراؤ مت، اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ حضرات صحابہ اچنبے کی نگاہ سے دیکھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتنوں سے گھبراؤ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عجب اور حضرات صحابہ کے تعجب کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے کہ فتنوں کے دور میں ایمان کی صحیح پہچان ہوتی ہے کہ کون سچا اور پکا مومن ہے اور کون ایسا مومن ہے جس کا ایمان کمزور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے سے ایمان کی قوت اور ایمان کی کمزوری کا علم ہوتا ہے اور اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے ہولناک فتنوں کے دور میں ہمارا ان مجالس میں آ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔